بیک چھوٹی سی بریک کے بعد. سو نازش گاڑیوں کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ گاڑیوں کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا, بس مجھے یہ پتا ہے کہ 4 پہیے ہونے چاہیے اور چلنی چاہیے. ہاں تو 4 پہیے تو ضروری ہے نا. اور تو پھر میں نے یہی ریکویسٹ کی اپنے ہسبینڈ سے کہ بھائی ایک گاڑی چاہیے جس کے 4 پہیوں صحیح چلے, کہیں رک نہ جائے بیچ میں. اور مل گئی مجھے کھٹارا. میں نے یہی کہنا تھا نا. شکر کرو اس نے گدھا گاڑی نہیں پکڑائی, اس کے بھی 4 پہیے ہوتے ہیں. آئی نو. نہیں مجھے بہت اچھی گاڑی ملی, پر اب مجھے پتا چلا کہ کافی گیجٹس ہوتی ہیں یار عائشہ گاڑیوں میں. آپ اپنے وائس سے وائس کمانڈز دے سکتے ہیں, اینڈ اٹس اے فن ٹوائے ٹو ہیو. ناؤ آئی وانٹ اے بیٹر کار. آئی ایم شیور یو ڈو. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ گاڑیاں. ہاں گاڑیاں. ہمارے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ گیسٹ ہیں محمد شہزاد صاحب, جو آٹوموٹیو انجینئر ہیں اور ڈاکٹرز آف موٹرز میں ہیں. السلام علیکم شہزاد صاحب. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹرز آف موٹرز, یہ میں نے کبھی نہیں سنا, یہ PhD ہے کیا ہے, اس کا تھوڑا سا انفارمیشن آپ بتائیں. بیسیکلی ڈاکٹر موٹرز ایک اسپیشل ایوارڈ ہے جو ایک ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کا ایکسپیرینس آٹو موبائلس میں وسیع ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریسرچ کی ہو اس کے اندر. تو میں نے آفٹر انجینئرنگ میں نے یہ ان کے سب پیپرس کمپلیٹ کیے ہیں وچ از گیون بائی دا آٹوموٹیو انڈسٹری آف US اینڈ کینیڈا, اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آؤٹ دیئر, بٹ ٹو مائی بیسٹ نالج آئی ایم فرسٹ پاکستانی ہولڈنگ دس ایوارڈ. Oh, congratulations. That's a big honor. Excellent. Yes. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ گرمیاں آ گئی ہیں. جی. ہم اپنی گاڑی کو کیسے گرمیوں کے لیے پریپیئر کریں. ناٹ اونلی دیٹ, اکثر ہوتا ہے کہ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کوئی گاڑی بیچ میں رکی ہوئی ہے, ہڈ اوپر اٹھا ہوا ہے, دھوئیں نکل رہے ہیں, لوگ گاڑی سے باہر پریشان کھڑے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. آئی مین اس سچویشن کو کیسے اوائڈ کیا جائے؟ دراصل گاڑی جو ہے نا یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے مینس آف ٹرانسپورٹیشن ہے. اٹس ناٹ لگژری اینی مور. اس کے جاننا بہت ضروری ہے. نہ صرف جاننے کی اس کی اہمیت ہے بلکہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے کمپوننٹ کس طرح کام کرتے ہیں. جب یہ چیزیں معلوم ہوں گی تو آپ کے ساتھ آپ جو نالج گین کریں گی اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہوگی آپ کو. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گاڑی ہے کیا. گاڑی جو ہے ایک ایسی مشین ہے جو 15 سے 20 ہزار کمپوننٹس کے ساتھ بنی ہوئی ہے جس میں 80% کمپیوٹرائز کنٹرول سسٹم ہے. تمہیں پتا تھا یہ؟ نہیں مجھے نہیں پتا تھا. اب اس کے جو مین کمپوننٹس ہیں وہ انجن وچ از دا ہارٹ آف دا کار, دین دا ٹرانسمیشن, دین دا ایکسل, بریکس, ٹائرس, آل آف دیز آر کورڈ بائی باڈی. سو دیز آر ویری اسمال کمپوننٹس آف اٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گاڑی کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے. ہم نے ہوتا یہ ہے کہ جس طریقے سے موسم کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں, ڈریس چینج کرتے ہیں. اب آپ نے جو ونٹر ڈریس تھے وہ آپ نے رکھ دی ایک طرف, ونٹر شوز ایک طرف لیے, آپ نے سارا کلوزٹ صاف کیا اور آپ نے نائس لکنگ ڈریس لی اپنے سمر کے لیے, چپلیں پہن لی, رائٹ, چپلیں پہن لی, یہ سب چیزیں. اور گاڑی کو دیکھا نہیں. ایگزیکٹلی. اب ہوتا یہ ہے کہ گاڑی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. گاڑی کو پریپیئر کرنے کے لیے بھی یہ چند ایک چیزیں ضروری ہیں جو کہ سمر کے لحاظ سے کرنا چاہیے اس کو. اب اس میں جو مین امپورٹنٹ چیزیں وہ 3 ہیں. ایک تو ہوتا ہے سیفٹی, ایک ہوتا ہے پرفارمنس, اور ایک ہوتا ہے اپیئرنس وچ وی کال SPA. کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے وی مائنڈ یور موٹرنگ فار سیفٹی, سیونگ اینڈ سیٹسفیکشن. جی. اب دیکھیں سیفٹی ایک ایسا امپورٹنٹ چیز ہے, کہتے ہیں نا کہ اگر گاڑی سیف ہے وہ بہتر ہے کہ گاڑی اسٹارٹ نہ ہو. یعنی کہ اٹس بیٹر ٹو ہیو اے کار دیٹ ٹیکس ٹائم ٹو اسٹارٹ آن دا ڈرائیو وے rather than the car takes time to stop on the highway. That's dangerous. So that is danger. Yes. So safety is very important. اس لحاظ سے نا تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے یعنی گرمیوں میں, کیونکہ سردیوں میں آپ نے جو اس کو پریپیئر کیا تھا وہ سردی کے مطابق کیا تھا جس میں ونٹر ٹائرس ہے, اینٹی فریز ہے اور ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. گرمیوں میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہوتی ہے اس کی کہ سیفٹی کے لحاظ سے سب سے پہلے تو اس کے ٹائر صحیح ہونے چاہیے. کیونکہ جب ٹائر اگر صحیح ہوں گے, ٹائرس آر جسٹ لائک اے شوز آف یور وہیکل. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ٹریکشن چیز ہے. تو ہم ٹائر سمر میں چینج کرتے ہیں؟ جی ہاں, سمر میں جو ونٹر کے ٹائرس ہیں اس کو نکال دیں اور سمر کے ٹائر آپ یوز کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ونٹر کے ٹائرس ہوتے ہیں وہ صرف -+7 سے نیچے استعمال ہوتے ہیں, اور جب گرمی بڑھتی ہے تو جو ونٹر کے ٹائرس ہیں ان کا کمپاؤنڈ چینج ہو جاتا ہے, اس کا فرکشن بڑھ جاتا ہے, ساؤنڈ بڑھ جاتی ہے, اور ٹریکشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ پیٹرول گاڑی زیادہ کھاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب آپ سمر ٹائر یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے حساب سے اس کا فرکشن کمپاؤنڈ ہوتا ہے, ٹائر ڈفرینٹ اسموتھ ہوتے ہیں, آپ نے محسوس کیا ہوگا. تو یہ امپورٹنٹ. اب ٹائر میں جو سب سے امپورٹنٹ سیفٹی کا اسپیکٹ ہے وہ ٹائر پریشر.
اچھا ٹائر پریشر کو آپ اگر آپ ہوا جی ہاں گاڑی کی اب دیکھیں نا جو اکثر گاڑیوں کے ٹائر جو فلیٹ ہوتے ہیں اس میں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو ٹائر کے اندر پوری ہوا نہیں ہوتی, یا ٹائر کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے, اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ باہر کی جو یعنی روڈ کنڈیشن اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور اس سے وہ فلیٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ایسے پرابلم ہوتی ہیں جب روڈ پر ہو جائے تو آپ کو نہ صرف آپ کو پرابلم ہوتی ہے بلکہ روڈ پہ جتنے چلانے والے ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے. جب گاڑی جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو صرف وہ سفر نہیں کرتا بلکہ روڈ پہ ٹریفک بھی جام ہو جاتا ہے. کتنی ہم میں سے کتنی لیڈیز کو ٹائر چینج کرنا مجھے تو آئیڈیا نہیں آنیسٹلی. اسی لیے تو روڈ سائڈ اسسٹنٹ پروگرام مارکیٹ میں ہے تاکہ جو لوگ فون کر کے بلا لیں کسی کو جلدی سے. مگر یہ ہے کہ ایک معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ٹائر آپ کا گاڑی میں کہاں پر ہے, اسپیئر کہاں ہے, اور اسپیئر کا ٹائر کا پریشر کتنا ہونا چاہیے. اور اگر آپ صبح کے ٹائم پر ایک چھوٹا سا کام کریں, گاڑی کے راؤنڈ آ کے دیکھنے کہ گاڑی کا کوئی ٹائر فلیٹ تو نہیں ہے. تم نے کبھی چیک کیا صبح گاڑی چلانے سے پہلے کہ نہیں, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں. صرف یہ ہم وہی میں سوچ رہی تھی کہ ہم گاڑی کی چابی اٹھائی لگائی, اگر گیس کم ہوئی تو گیس بھر لی جلدی سے, اینڈ دیٹس اٹ. ٹائر کبھی پتہ ہے کس کا ٹائر؟ نہیں, وہ صرف پیٹ کے ٹائر کا پتہ ہے. بہت اچھی ٹائر کے بارے میں صرف لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ گول ہونا چاہیے اور بلیک ہونا چاہیے اور رول کرنا چاہیے اور بھرا ہونا چاہیے. دراصل یہ ایسا سچویشن ہے کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ جنرل سروے جو کیا گیا 85% لوگوں کی اتنی معلومات ہوتی ہیں کہ گاڑی میں چابی کہاں لگانی ہے اور پیٹرول کہاں بھرنا ہے. بالکل یہی پتہ ہے, اور یہی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ایٹ لیسٹ یہ تو سمجھتے ہیں. بالکل. اب ٹائر کے سلسلے میں جیسے بتایا کہ ٹائر کا پریشر ہونا صحیح, ٹائر کی کنڈیشن صحیح ہونی چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ. یہی ایک کانٹیکٹ ہے جو آپ کا روڈ کے ساتھ میچ کرتا ہے. پوری گاڑی چاہے کوئی بھی ہو, پرانی ہو, نئی ہو, ایکسپینسو ہو یا چیپ ہو, ٹائر ایک ایسا ریلیشن ہے گاڑی کا روڈ کے ساتھ, وہی آپ کو لے کے جاتا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو آٹوموبائل کی ایجاد ہے وہ ایک اسٹون ویل سے بنی تھی اور اسی سے یہ چیز مطلب انوینٹ ہوئی ہے. تو میں نے صحیح کہا تھا نا, مجھے گاڑی چاہیے صرف چار پہیوں. اور بیسک چیز میں نے بھی صحیح کہا تھا کہ تم شکر کرو تمہیں گاڑی اس نے پکڑائی تھی. نہیں, میں بہت شکر کرتی ہوں. پر شہزاد صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ نئے امیگرینٹس جب آتے ہیں اور ان کو تو آف کورس گرمی میں عادت ہے ڈرائیونگ کی, یہاں آ کے ونٹر بھی تو ہے سیزن تو, اور ان کی فیملیز بھی بڑی ہیں, تو ان کو کیا گائیڈنس دے سکتے ہیں آپ کے, ایک تو ونٹر ڈرائیونگ کے لیے اور پھر فیملی بڑی گاڑی کے لیے ان کیا مطلب ان کو کون سی گاڑی لینی چاہیے جو سیف بھی ہو, جو اکوموڈیٹنگ بھی ہو؟ بالکل. دراصل جو لوگ یہاں پر فرسٹ ٹائم آتے ہیں کینیڈا میں, ان کے ساتھ یہ کامن مسائلس ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ پراپر سلیکٹ نہیں کر سکتے گاڑی کا. اور چونکہ وہ جس کلائمیٹ سے آتے ہیں وہاں ماڈریٹ کلائمیٹس ہوتی ہے, اس میں نہ سنو ہوتی ہے, نہ اس قسم کی آئس ہوتی ہے, نہ بلیک آئس ہوتی ہے روڈ کے اوپر, تو وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے. تو سب سے بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کے اندر, اگر وہ ونٹرائز گاڑی کرنا چاہیں, جو کہ ہم آپ نیکسٹ ٹاپک لے کے آئیں گے, اس میں یہ ہے کہ ونٹر ٹائر ہونے چاہیے, گاڑی میں اینٹی فریز ہونا چاہیے جو کہ کولنگ سسٹم کے لیے بہتر ہوتا ہے. جہاں تک گاڑی کا سلیکشن کا تعلق ہے, اس میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے خاص طور پہ کینیڈا میں کہ جتنی بھی آپ کے پیسنجر ہو اتنی ہی سیٹنگ کیپیسٹی ہونی چاہیے اور اتنا ہی سیٹ بیلٹس ہونے چاہیے. ہم اکثر ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ فیملی جوائنٹ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں, 2 بچے اور لے جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑے گا, گود میں بٹھا لینا. میں نے موٹر سائیکل پہ 10 لوگ دیکھے ہیں. رائٹ. اب وہاں پر سیفٹی کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ ان کا ایمان بہت ہائی لیول پر ہے, اس لیے ان چیزوں کا وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑنا بھی چاہیے ویسے, مگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذہن دیا اس کو تو استعمال کرنا چاہیے, وہ بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے نا, سیٹ بیلٹ. تو یہ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ گاڑی کا سلیکشن بہت کیئرفلی کریں اور اس لحاظ سے کریں کہ آپ کی گاڑی کی ضرورت کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو مہینے میں ایک بار لانگ ٹرپ پہ جانا پڑتا ہے یا سال میں جانا پڑتا ہے, تو کوئی ضرورت نہیں بڑی وین لینے کی, وہ آپ رینٹ کر سکتے ہیں. تو گاڑی کا جو سلیکشن ہے وہ لمیٹڈ ہونا چاہیے, کہتے ہیں نا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا لے, کیونکہ گاڑی کی بہت سی کاسٹ ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے انیشیل کاسٹ جو آپ پے کرتے ہیں, اس کے بعد میں اس کی آپریٹنگ کاسٹ ہوتی ہے جس میں آپ کی مینٹیننس ہے, انشورنس ہے, گیس ہے, یہ سب چیزیں آتی ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار پیمنٹ کر دی تو آپ جی, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر وہ برانڈ گاڑی افورڈ نہ کر سکتے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ وہ 3-4 سال پرانی گاڑی لے لیں اور اس پر آپ پریکٹس کریں,
تاکہ اگر آپ ونٹر میں یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ہینڈلنگ پریکٹس ہو جائے نا, ورنہ یہ ہوگا کہ آپ نے برانڈ نیو گاڑی لی اور آپ کو اگر پرابلم ہوگی تو بڑا ہرٹ ہوتی ہے چیزیں. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لیڈیز ڈریون کار کیا ہوتی ہے؟ جو کیوں لوگ بار بار کہتے ہیں لیڈیز ڈریون کار, مجھے کچھ یہ صحیح نہیں لگتا. کال میں دال اگر آپ اس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں کہ جب گاڑی ایڈورٹائز کی جاتی ہے تو اکثر یہ لکھا جاتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے کہ لیڈیز ڈریون کار ہے. تو کیا مطلب آپ بتا سکتے ہیں کہ جو لیڈی ہے وہ سنگل ہے, میریڈ ہے؟ ایبسولوٹلی ووڈو. دیکھیں ہر چیز کا انڈیکیٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیڈیز ڈریون کار کے کچھ انڈیکیٹرس ہیں جو آپ بھی آبزرو کر سکتے ہیں. نمبر 1 جو اس کا انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ گیس پیڈل اور بریک پیڈل کے درمیان کے حصے میں اگر پوائنٹنگ پوائنٹ ہے یعنی انڈینٹس ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ سینڈل ڈریون کار ہے اور ہیلز کی وجہ سے وہ لیڈی ڈریون ہے. اگر وہ آرک ہے ہاف مون کی طرح وہ مینز ڈریون کار ہے, کیونکہ وہ جو پورشن ہے بتا دے گا آپ کو. اور دوسرا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ وہ چیز ہے کہ آپ کے ہینڈل جو ہیں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کو ناخن کے نشان ہوں گے تو وہ زیادہ تر لیڈیز ڈریون گاڑیوں کے ہوتے ہیں. تو شہزاد صاحب آپ تو بالکل ڈیٹیکٹیو کا کام ہو گیا. بالکل میرا کام یہی ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اور ہمیں یہ جب ہمارے پر کسٹمرس آتے ہیں پرابلم لے کے, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کو روٹ کاز دیکھتے ہیں, تو یہ ہمیں بڑی ہیلپ کرتی ہے. جی آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک کوشچن میرے پاس آیا کہ whether this car is driven by married lady or single lady. اور یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. Absolutely I can tell. اس میں ڈفرنس کیا ہے پلیز؟ اس میں سمپل یہ ہے گاڑی کے اندر آپ اس ایگزیکٹلی بڑا سمپل ہے. اسٹیئرنگ کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو جو اسکریچ نظر آئیں گے, کیونکہ تھرڈ فنگر میں موسٹلی لیڈیز, تو وہ اسکریچز جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس لیڈیز نے چلائی ہے جو میریڈ ہے. اور چونکہ اس کے جو ڈائمنڈ رنگ یا اس کے رنگ کے ساتھ جو اسکریچ ہوتے ہیں تو وہ شو کر جاتے ہیں, کیونکہ بغیر اسٹیئرنگ کے تو گاڑی کو چلے گی نہیں. رائٹ, سو دیٹ ایکچولی از 3 indicators. There are so many other but these are very important. Heel, scratch on the nail and the ring scratch. کام کر سکتے ہیں میرا خیال. بالکل کر سکتے ہیں. گاڑی ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کی بھی ہیلپ کیا کریں. بہت انٹرسٹنگ ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جب سمر ٹائم میں اکثر لوگ گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں, مگر لیڈیز جو ہے نا ان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے میرا. میں یہی ایکچولی ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے. جی وہ میسیج یہ ہے کہ موسٹلی سروے شو کرتا ہے کہ لیڈیز جو ہیں ان کو صرف گاڑی کی چابی معلوم ہونی چاہیے یا پیٹرول کی جگہ, دیٹس آل. اور اس میں غلط بات بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کی اپنی لائبلٹیز بہت ہوتی ہیں, گھر ہیں, کھانا پکانا, یہ وہ, دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو. یہ ہمارا مطلب مین آف دا ہاؤس کا جاب ہے کہ وہ ان چیزوں کو توجہ رکھیں. مگر اس کے باوجود یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جاننا ضروری ہے اس کے بارے میں. انڈر دا ہوڈ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کون سا فلوئڈ لیول یا کون سا آئل جو ہے وہ کہاں پر ہے, اور اگر آپ نے اس کو ٹاپ اپ کرنا ہے یا ایڈ کرنا ہے تو وہ اسی جگہ پر ٹاپ اپ کریں جہاں پر اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. یعنی کہ غلط چیز غلط جگہ پہ نہ ڈالیں. رائٹ, اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اینٹی فریز جو ہے, ونڈشیلڈ واشر کا اینٹی فریز جو ہے وہ کولنٹ میں ڈال دیتے ہیں, جو کہ کولنٹ جو ہے وہ انجن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ غلط ڈال دیں گے تو وہ جو ونڈشیلڈ واشر کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو بلورز پیدا کر لے گا, اور ونڈشیلڈ پہ جو ہے نا وہ آپ کو گلیز آ جائیں گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بہت ڈینجر ہے. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ گاڑی کی جو ڈیش کے اوپر جو لائٹس آ رہی ہیں اس کا معلوم ہونا چاہیے. اور اس کا سمپل لاجک یہ ہے کہ آپ جو بھی لائٹ اگر دیکھیں ڈیش کے اوپر وہ وارننگ لائٹس ہوتی ہیں اور وہ انوانٹیڈ لائٹس ہوتی ہیں, تو ان کا نوٹس لینا چاہیے. اور سب سے بڑی جو گائیڈ ہے جو لوگ اکثر مس کرتے ہیں وہ آنر مینول ہے. ہر گاڑی کے ساتھ ایک بک آتی ہے, اس بک کے اندر سب چیز لکھی ہوتی ہے کہ کون سا انڈیکیٹر جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے. اس بک کو ہم سب گاڑی پہ سجا کے رکھتے ہیں, وہ اندر گلف کمپارٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ اصل میں گلف کمپارٹمنٹ میں رہتی ہے, وہیں سے وہ جنک یارڈ چلی جاتی ہے اتفاق سے. اور سروے شو کرتا ہے کہ 95% جو لوگ ہیں انہوں نے آج تک بک کو دیکھا تک دیکھی ہے. کھول کے دیکھنا ہو رہا ہے, پڑھنا ہو رہا ہے, پڑھی ہوئی ہے, کھول کے دیکھی اور پڑھی ہے. تو مگر ایکسیپشن آپ 5% میں پھر. تھینک یو شہزاد صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن دی. اینڈ آئی تھنک جو اب لیڈیز گھر پہ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں اور ہم نے اپنی گاڑی صرف ڈرائیو وے میں تک دیکھی ہوئی ہے, اب ہم ذرا انٹرسٹ لیں گے آپ کی نالج سے, ایڈوائس سے, ایکسپیرینس سے. ناٹ اونلی دیٹ, وہ جو ڈیٹیکٹیو ہے مجھے لگتا ہے اب ان کو فون کالز آئیں گی شوہروں کی اور بیویوں کی, اور وہ کہیں گے کہ جی بتائیں ہماری گاڑی کس نے چلائی تھی, کس عورت نے یا آدمی نے چلائی ہے, اور وہ سنگل ہے کہ میریڈ ہے. یہ تو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, یہ ہم آپ کو پھر سے ضرور بلائیں گے.
ایکچولی I feel very pleasure to join this program here. اور میری کوشش ہوگی کہ جو میری معلومات ہیں میں سب تک پہنچاؤں, اور ہمارا مقصد جو اس پروگرام میں وہ صرف یہی ہے کہ آپ کی سیفٹی اور سیونگ کو خیال رکھا جائے. جب آپ سیف رہیں گے تو سب کچھ سیف رہے گا. I think that's a very good point, and thank you for your time. Thank you. And we'll be right back after this short break with a very interesting guest.